اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بھارت میں کسانوں کی جو تحریک ہے اس کا زور شور بھارتی حکومت کی بے پناہ کوششوں، سازشوں اور بہیمانہ کارروائیوں کے باوجود بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی حکومت کو تو یہ امید تھی کہ اب تک یہ ہتھیار ڈال چکے ہوں گے۔ اصل میں اس سلسلے میں بھارتی حکومت کے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ کیا کسان تحریک خالصتاً تحریک تو نہیں بن جائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا اس میں جتنا جوش و خروش آپ کو نظر آ رہا ہے، جو لوگ لال قلعے پر جنہوں نے جھنڈا لہرایا تھا وہ سب سکھ تھے۔ جتنا یہاں کسانوں میں لنگر تقسیم ہوتا ہے، جتنا یہاں دیگر جو کارروائیاں ہوتی ہیں، ان میں آپ کو پنجاب کے سکھ نوجوان ہی پیش نظر آئیں گے، اور بھارتی انٹیلیجنس کو یہ خوف دامنگیر ہے کہ اصل میں یہ خالصتاً تحریک کے کارکن ہیں جو فی الوقت تو بھیس بدل کر کام کر رہے ہیں، لیکن جلدی ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ دوسری جو بات ان کے لیے پریشان کن ہے وہ یہ، اس تحریک میں جتنے بھی نعرے لگائے گئے ہیں وہ سب سکھوں کے دھرم کے مطابق ہیں، یعنی جب سکھ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مثلا جب یہ لوگ لال قلعے پہ اپنا جھنڈا لہرا رہے تھے تو اب نعرے لگا رہے تھے راج کرے گا خالصہ۔ اب راج کرے گا خالصہ کا مطلب یہی ہے کہ سکھوں کی حکومت ہی قائم ہوگی۔ اس میں کتنی دیر ہے، کیا اس کا مسئلہ ہے، اور کیا اس کے یعنی نقصانات، مضمرات یا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو 21ویں صدی ہے اس کا ایک بات آپ جان لیجئے کہ یہاں مقامی جو تحریک آزادی ہوتی ہیں ان کا فیصلہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنے ہی زور اختیار کر لیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ کشمیری مجاہدین کی قربانیوں میں کیا کمی رہ گئی تھی، ان کو اب تک آزاد ہو جانا چاہیے تھا۔ جتنی لاکھوں جانوں کے نذرانے اب تک وہ دے چکے ہیں، ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن یہ تحریک کبھی ایک حد سے آگے نہیں جا پاتی۔ اب ذرا سکھوں کے مسئلے کی طرف آئیے۔ دیکھیے، سکھوں نے 1984 میں جو آپریشن بلو سٹار کے بعد ان کے کا جینوسائیڈ ہوا ہے، جس میں ان کے تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ کے درمیان عورتیں، بچے، جوان، بزرگ مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں کو انڈین حکومت نے غائب کر دیا، جیلوں میں اذیت، گاؤں میں ان کو مار دیا۔ سکھوں نے اس کو اپنا ایک دھارمک مسئلہ بنایا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کی یہ قربانیاں ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہی کچھ ماضی میں ان کے گروؤں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گروؤں کی سنت پوری کی ہے۔ اب وہ اس تحریک کا سیاسی منظرنامہ بھی دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ مثلا اس سے پہلے یہ تحریک صرف ان کی مار دھار تک ہی یہ مختص تھی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی ایسا قابل ذکر ملک نہیں جہاں پہ سکھ موجود نہ ہو اور انہوں نے اپنی حیثیت کو اس ملک میں نہ منوایا ہو۔ اب سکھوں کی جو ہی حیثیت ہوتی ہے، جس کو پوری دنیا ان کی تسلیم کرتی ہے، اس میں 3 ملک بڑے نمایاں ہیں۔ نمبر 1 کینیڈا کے وزیر اعظم
اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ سکھ ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ اسی طرح امریکہ میں انہوں نے بہت شاندار لابنگ کی ہے، یو این او کے اندر وہ بہت اپنے معاملات لے کے گئے ہیں، امریکن سینٹ میں، امریکن کانگریس میں، ہر جگہ انہوں نے اپنے نیکسس بنا لیے ہیں۔ یہ جو خالصتان تحریک ہے، جو 2020 موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، فریڈم موومنٹ جو ہے، گرپتونت سنگھ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ تو نہیں کہتے، لیکن وہ پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے وہ کتنے حکمت عملی کے ساتھ، ایک پڑھے لکھے بندے ہیں، بنیادی طور پہ وکیل ہیں، اور انٹرنیشنل جو لا ہے اس پہ انہیں بہت عبور حاصل ہے، وہ پڑھے لکھے بندے ہیں، اور وہ اس تحریک کو بالکل ایک یعنی موجودہ دور کے جو تقاضے ان کے حساب سے چلا رہے تھے۔ انہوں نے دو باتوں پہ زور دیا۔ پہلی بات تو یہ تھی، انہوں نے سکھوں سے کہا کہ آپ نے پاکستان اور چین کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لینا، اور آپ پر یہ بات ناظرین کرام ثابت ہو چکی ہے کہ سکھ یونٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت انڈیا اس بری طرح پھنسا ہوا ہے، سکھ فوجی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہمارے گرو کا مسکن ہے، یعنی سکھ دھرم کے بانی گرو نانک دیو جو ہیں وہ تو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے، تو ان کے دھرم کے مطابق یہ ان کے لیے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہاں کرتارپور صاحب ان کا مدینہ ہے جہاں وہ ان کے گرو دفن ہوئے، اور ننکانہ صاحب کو وہ مکہ جیسی اہمیت ہے۔ خدا نہ خاصا مقابلہ نہ شروع کر دیں کہ جو میں نے دو لفظ بول دیے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے مکہ اور مدینہ کی اہمیت تو استغفر اللہ دنیا کی ساری دنیا میں کوئی مل کر بھی ان کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہو۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ ان کے گرو کا مولد جو ہے وہ ہے ننکانہ صاحب، اور جو ان کے گرو نے جہاں سے اکال چلنا کی ہے، یعنی ان کی وفات ہوئی ہے، وہ ہے کرتارپور صاحب۔ تو سکھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دھرم ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرف منہ کر کے کوئی بری بات ہی کریں، ہم گولی کیوں چلائیں؟ اور پھر یہ بات ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی فوج نہیں ہے، آپ کے پاس مرٹے ہیں، آپ کے پاس یہ بہاری ہیں، آپ کے پاس انڈیا میں 10 لوگ وہاں بستی ہیں، آپ ان کے ساتھ کریں۔ اور دوسری بات جو ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے گرپتونت سنگھ کی طرف سے اور دوسری اس طرح کی لیڈرشپ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ مستقبل میں چین ہمارا ہمسایہ ملک ہوگا، پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہوگا، اور چین دنیا کی جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ چین جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے نا، وہ چین جو ہے وہ اگلی یونیلیٹر پار ہے دنیا کی، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ لڑائی سے زیادہ معیشت کی دنیا ہے، اور معیشت میں چین بہت آگے ہے۔ جب اتنی مضبوط معیشت والا ملک ہمارا ہمسایہ جو ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے خالصتاً باپ صورت بنانا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسے اپنا دشمن بنا لیں؟ تو ہم تو چین کے خلاف کوئی فوجی جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ اب ناظرین کرام بات یہ ہے کہ فرض کیا ہے کہ ایک سکھ یونٹ میں 100 جوان ہوں، ان میں سے فرض کیا 30 ایسے ہیں یا 20 ایسے ہیں، میں کہتا ہوں 10 ایسے ہیں جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں، جو دونوں ملک کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لینے چاہتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو باقی 90 70 80 یا 50 ہوں گے، ان پہ انڈین ہائی کمانڈ اعتبار کرے گی؟ ان کا ذہن بھی کسی وقت بدل سکتا ہے، اس لیے وہ مشکوک ہوتے ہیں۔ اور فوج میں جو گرے ایریا میں جو آ جائے نا، اس کو پھر اس کو پریکٹیکل نہیں ہونے دیتے کہ کہیں یہ ہمارے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ اب اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہے انڈیا، اور کسانوں کو، کسان تحریک کو کے متعلق سکھوں کو پتہ ہے کہ بھلے اس میں انڈیا کی 48 اور سکھ سنگتیں بھی شامل ہیں، سکھ سنگٹھن بھی شامل ہیں، 48 اور ہندو سنگٹھن شامل ہیں، لیکن اس کی کامیابی سکھوں کی کامیابی سمجھی جائے گی، اور اس کی ناکامی سکھوں کی ناکامی سمجھی جائے گی۔ اس لیے وہ تن من دھن سے اس موومنٹ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں،
ناظرین کرام، اگر سکھوں نے اس موومنٹ کو کامیاب کر دیا، انڈیا حکومت کو تینوں جو آرڈیننس ہیں وہ واپس لینے پر مجبور کر دیا، تو پھر یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت خالصتان بننے سے نہیں روک سکتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور اس کی تشہیر فرمائیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔